أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ فصلت کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں آیت نمبر 52 سے 54 تک کی آیات کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ ان پر بات کھل جائے گی۔ اور یہ قرآن واقعی برحق ہے، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیات ماہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، ہم نے سورہ فصلت کی 54 آیات یعنی 6 رکوعات کو 12 کلاسز میں مکمل کر رہے ہیں۔ سورہ فصلت دلوں کو جھنجھوڑنے والی، حق و باطل کا فرق کھولنے والی اور حقائق کو ظاہر کے دلائل کے ذریعے دلوں کو اسیر کرنے والی صورت ہے۔ کل والی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 47 سے 51 تک کی آیات کی تفسیر دیکھی تھی، جس میں اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے پر سحرس گفتگو ہوئی۔ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں دیا گیا، انبیاء و فرشتے بھی اس کا علم نہیں رکھتے۔ جو لوگ بتوں، دیویوں، دیوتاؤں اور مزاروں اور اولیاء کو ذریعہ، وسیلہ اور غیب کا جاننے والا سمجھ کر جو حق اللہ کا ہے وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں، تو یہ گمان اور یہ عمل قرآن کہتا ہے کہ انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اور قیامت میں خود یہ معبودان اس بات کا انکار کریں گے کر کے بری الزما بھی ہو جائیں گے۔ اور ایک نقطہ اس میں یہ بھی پیش کیا گیا، وہ یہ ہے کہ آج کے اللہ سے تعلق اور ربط کے لیے آزمائشیں، ضروریات، تکالیف اور پریشانیوں کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ انسان کا رویہ یہی بتاتا ہے کہ وہ اسی کے لیے اللہ سے دعا یا ربط کرتا ہے، یا کہیں کوئی راہ نہ پائے تو تعلق باللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، جبکہ خوشحالی، فروغ نعمت اور خوشحالیاں اور آسانیاں میں بھی ربط خدا ضروری ہے، رابطہ یعنی تعلق باللہ ضروری ہے، یہی شکر گزاری ہے۔ سامعین اکرام، جبکہ انسان کا رویہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ مشکلات میں اللہ کی طرف آتا ہے اور مشکلات ٹل جائیں تو اکڑ، غرور، خود کی طاقت، علم پر اترانا یہ مطلب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دراصل اس کو صراط مستقیم سے دور اور شیطان کی پناہ میں لے جانے کا یہی ذریعہ بنتا ہے، اور پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے اور انسان عذاب، قہر، سزا، دوزخ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تھا کل والی کلاس کی آیات کا خلاصہ۔
جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 52 سے 54 کی آیات یعنی 3 آیات پر انشاءاللہ آج تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم شروعات کریں سورہ فصلت کی آیت نمبر 52، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو وہ شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قرآن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ دل سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان سے سوال کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، اگر واقعی اللہ کی طرف سے ہو اور تم انکار کر بیٹھے ہو تو پھر تم سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے؟ یہ نہایت مؤثر انداز خطاب ہے جس میں کفار و مشرکین کو ان کے ممکنہ انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر فی شقاق بعید کہا گیا ہے۔ شقاق عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اختلاف، مخالفت، جھگڑا، ضد، بغاوت، ٹال مٹول کرنا اور مطلب جو ہے لاپرواہی دکھانا یا پسے پوچھ ڈال دینا یا تھوڑی قیمت پر آیات کریمہ کو بیچ دینا۔ یہ تمام مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو شقاق بعید میں شامل کی جاتی ہیں، اور جہاں بعید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس بعید کا مطلب ہے دور، بہت زیادہ دور، حد سے بڑا ہوا، اور جب فی شقاق بعید استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے شدید مخالفت میں بہت دور جا چکا ہو یا اسی ضد اور دشمنی میں مبتلا ہو چکا ہو جو ہدایت سے اسے بہت دور کر چکی ہو۔ سامعین اکرام، اسی بات کو یعنی شقاق بعید کے سلسلے میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شقاق کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے کھلا ہوا اختلاف، اور بعید سے مراد وہ مخالفت میں اتنا دور جا چکا ہے کہ واپسی کی امید بھی کم ہے۔ اور اسی بات کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی شقاق بعید کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ شقاق بعید کا مطلب یہ ہے کہ شدید عناد اور مخالفت، وہ اختلاف جو محض علمی یا فکری نہ ہو بلکہ دشمنی اور تکبر کی بنیاد پر ہو۔ اسی بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شقاق بعید اس شخص کی حالت ہے جو حق کو جاننے کے بعد اس سے منہ موڑتا ہے اور اپنی ضد میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں شقاق بعید کی مختلف مطلب جو ہے معنی، مطالب اور اس کی مطلب جو ہے تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختلف ائمہ کرام نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے، تو سوال یہ ابھرتا ہے یہ شقاق بعید اختیار کرنے والے وہ کون لوگ ہیں جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور مطلب جو ہے اس آیت میں اس کا مطلب جو ہے کھل کر اظہار کیا گیا ہے۔ آخر یہ شقاق بعید اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آئیے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس میں سر فہرست مطلب جو ہے جو پہلے نمبر پر آتے ہیں شقاق بعید اختیار کرنے والے، وہ ہے کفار و مشرکین، جو اس آیت کے اندر وہ زیر بحث مطلب ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول اور قرآن کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ اسی بات کا اظہار سورہ اعراف آیت نمبر 198 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اگر ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو سنتے نہیں، اور تم دیکھو گے کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں مگر اصل میں نہیں دیکھتے۔ یہ پہلے نمبر پر آنے والے مخاطبین ہیں جو اس آیت کے اندر شقاق بعید کی مد میں آتے ہیں۔ دوسری اسی مطلب اس میں جو مخاطبین ہیں وہ ہے اہل کتاب، جو حسد اور اناد رکھنے والے لوگ ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جانتے تھے مگر حسد، قومی عصبیت اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا کرتے تھے۔ اسی بات کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں اگر حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر آنے والے لوگ ہیں جو اس آیت میں زیر موضوع مطلب جو ہے اس میں آئے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آنے والے وہ مخاطبین ہیں جنہیں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو
زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر دل سے دشمنی رکھتے تھے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر یوں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقین کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ یہ وہ منافقین ہیں جس کا ذکر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آنے والے مخاطبین اس آیت کے وہ ہیں جسے خواہشات کے پیروں کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش کو ہی حق پر فوقیت دیتے ہیں اور دلیل اور علم سے بھاگتے رہتے ہیں۔ اسی کا ذکر سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ سامعین اکرام، یہ چوتھے مطلب جو ہے قسم کے لوگ تھے۔ پانچویں مطلب جو ہے قسم کے مخاطبین اس آیت کے وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہوئے بھی انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے دل جانتے ہیں کہ حق مطلب کیا ہے مگر ضد اور عناد اور مفاد کی وجہ سے انکار ہی پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اسی بات کا اظہار سورہ نمل آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا رہا ہے۔ چھٹے مطلب جو ہے نمبر پر آنے والے مخاطبین اس آیت کے وہ لوگ ہیں جسے تکبر کرنے والوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر پیدا ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر کے مخاطبین اس آیت کے وہ لوگ ہیں جسے دنیائی مفادات کو دین پر ترجیح دینے والوں کے نام سے جان سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین حق کے خلاف اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں ان کا مال، کہیں ان کا منصب یا اقتدار نہ مطلب جو ہے چلا جائے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ سورہ نحل آیت نمبر 107 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ 7 قسم کے افراد ہیں جو اس آیت کے مخاطبین میں سے ہیں۔ اسی مطلب مخاطبین کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق سے دوری کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، ایک ہے خواہش، دوسرا ہے حسد، تیسرا ہے تکبر۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شقاق بعید وہ مرض ہے جس میں انسان حق کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اگر دل میں کچھ روشنی ہو بھی تو وہ ضد میں اسے بجھا دیتا ہے۔ سامعین اکرام، 7 قسم کے افراد جو شقاق بعید میں مبتلا ہیں، ان کی مثالیں تاریخ میں اگر دیکھتے ہوئے چلیں تو مجھے اور آپ کو بہت ساری مثالیں انہی مطلب صفات کے ساتھ مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ آئیے چند مطلب جو ہے مثالیں دیکھتے ہوئے چلیں کہ جن کے یہ آیت مخاطبین ہیں تو ان کی مطلب جو ہے کیا کارکردگی اس دنیا کے اندر رہی، اور اس کی مثالیں اللہ رب العالمین نے عبرت کے طور پر قرآن مجید کے اندر میرے اور آپ کے سامنے پیش کی تاکہ امت مسلمہ ایسے شقاق بعید میں مبتلا ہونے والے لوگوں کے ساتھ میں ان کے معاملات میں جو ہے دخل نہ دے اور مطلب جو ہے اس میں مبتلا نہ ہو جائے اور ایسی صفات اپنے اندر نہ پیدا کرے۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے عبرت کے طور پر ہمارے سامنے ان کی مثالیں پیش کی ہیں۔ آئیے پہلی مثال دیکھیں، وہ مثال قرآن مجید فرعون کے نام سے میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ شخص تھا جو ضد، تکبر اور شقاق بعید میں مبتلا ہو گیا تھا اور حق دیکھتے اور سمجھتے ہوئے بھی انکار پر انکار کیے جاتا رہا، جبکہ اس پر مختلف قسم کے 7 قسم کے الگ الگ عذابات مطلب جو ہے اس پر ڈالے گئے، مگر ہر بات مطلب جو ہے اسے رفع کرنے کے لیے وہ کہتا کہ اس کو ہٹا دو، میں تمہاری بات کو مان لوں گا، مگر جیسے ہی عذابات ٹل جاتے پھر سے وہ وہی روش کو اختیار کر جاتا تھا۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر عبرت دلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کی دل اندر سے یقین رکھتے تھے محض ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ سامعین اکرام، سورہ نازیات آیت نمبر 25 میں اسی کا تذکرہ یوں اللہ تعالیٰ فرماتا
फरमाता है कि अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया में दोनों में इबरतनाक मतलब जो है पकड़ लिया है। सामिन इकराम, फिरऔन को गरकाब किया गया। इसकी तफसीलात आपको मुख्तलिफ मद्दों में मतलब जो है मिल चुकी है, और अपनी दुनिया के लिए, वो रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बनाकर आज भी म्यूजियम में पड़ा हुआ मुझे और आपको नजर आता है। ये वो पहला शख्स है जिसका तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में करता है और उम्मत मुस्लिमा को सबक इबरत पेश करता है। दूसरी मिसाल इस शक़ाक़ बईद की अगर देखें तो मुझे और आपको दूसरी मिसाल हारून की मिलती है जो कुरान पेश करता है, जो माल के गुरूर में शक़ाक़ में मुब्तला हो गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ही ये फर्क था, इल्म रखता था मगर अल्लाह का इनकार और तकब्बुर वो करता था और अपने माल को अपनी अकल का नतीजा समझता था, न कि अल्लाह का फजल। इसी बात का तस्करा सूरह क़सस आयत नंबर 78 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कहने लगा ये सब कुछ मुझे तो मेरे इल्म के सबब मिला है। इसी बात को सूरह क़सस आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फिर हमने इसको और इसके घर को जमीन में धंसा दिया। यानी ये शक़ाक़ बईद इख्तियार करने वाले लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब पकड़ लाहक हो गई तो उन्हें मतलब जो है सफाए हस्ती से ऐसे मिटा दिया गया कि कभी वो थे ही नहीं है। तीसरी मिसाल कुरान मजीद के अंदर मुझे और आपको अबू लहब की मिलती है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जो हक बात को पहचान गया था मगर जाती अनाद, तकब्बुर और जिद की बिना पर हक की शदीद मुखालिफत करता हुआ नजर आता था। सूरह लहब में इसका जिक्र और इसकी बीवी उम्मे जमील का जिक्र आता है कि जिल्लत दुनियावी मफादात की वजह से वो मतलब जो है इसी में मतलब जो है गरकाब हो गए थे। इसी वजह से दुनिया में भी और आखिरत में भी जिल्लत मतलब जो है लहब यानी आग का अजाब देने की वईद सूरह लहब के अंदर इन दोनों के लिए मतलब जो है पेश की गई है। सामिन इकराम, चौथी मिसाल अगर देखें तो कुरान मजीद में मुझे और आपको यहूदी मतलब जो है जो कबीला था मदीने में बसने वाला, जिसे बनु कुरैश के नाम से जाना जाता है, इसकी मिलती है। ये मदीना का यहूदी कबीला था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा किया था मगर जंग खंदक के वक्त कुफार के साथ मिलकर साजिश इसने शुरू कर दी थी। दुश्मनी इतनी मतलब जो है बड़ी कि अल्लाह के रसूल को कत्ल कराने पर आमादा हो गए थे, इसीलिए इनको मदीने से निकाल दिया गया और फिर इस तरह वो भटके मतलब जो है फिरते रहे यहाँ, और फिर क़यामत के मैदान में इनके लिए इबरतनाक अजाब की वईद सुनाई गई। नेक्स्ट मतलब जो है चले तो पांचवी मिसाल मुझे और आपको कुरान मजीद के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई की मिलती है, जो सबसे बड़ा मुनाफिक था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जो है सामने खड़ा हो गया था और इसने मुखालिफत की इजहार की थी। उसकी मुख्तलिफ मिसालें मुझे और आपको वक्तन फवक्तन मुझे और आपको मतलब जो है कुरान मजीद की आयात के जरिए से मतलब जो है दी जाती रही है। सामिन इकराम, जो मदीना में रहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत किया करता था, जबकि वो मुसलमान होने का दावेदार भी था, नमाजें भी पढ़ता था मगर दिल में बुग़्ज़ और शिकाक मतलब जो है छुपा रखा था, सूरह मुनाफिकून मुकम्मल तौर पर इसके किरदार पर नाजिल की गई है। इसका नाम क़यामत तक मुनाफिक और शिकाक की अलामत बनकर रह गया है। और फिर मतलब जो है नेक्स्ट इसकी तरफ चले तो वो एक और मिसाल मुझे और आपको तारीख के सफ़ात में वलीद बिन मुगैरा की मिलती है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान मतलब जो है सुनने के लिए आया और कुरान को सुना, दिल से माना और ये इकरार किया कि ये जो कुरान मजीद पेश किया जा रहा है ये कोई सहर यानी जादू नहीं है और ना ये शायरी है, मगर कुरैश के सरदारों की सरदारी के लिए वो उस लालच में के कहे मेरी सरदारी न चली जाए, इस वजह से इसने इनकार कर दिया, जिसका जिक्र मुझे और आपको सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 18 से 20 तक और 26वीं आयत में इसकी तफसीलात मुझे और आपको मिलती हैं। सामिन इकराम, ये वो वाक़यात हैं जो मुझे और आपको शक़ाक़ बईद के सिलसिले में कुरान मजीद और तारीख़ के झरोकों में मुयस्सर आती हैं, जिन्होंने अल्लाह की मुखालिफत की, इख्तिलाफ किया, इनकार किया, टाल मटोल किया और लापरवाही दिखाई। इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर अज़ाब इलाही का नुज़ूल किया और सफ़ाए हस्ती से हमेशा के लिए ऐसा मिटा दिया गया और इनको पीछे मतलब इनका जो नाम रह गया वो
मतलब जो है बुरे नामों में इनका शुमार होने लगा। सामिन इकराम, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कुरान को महज अनात तासुब या दुनियावी मफादात के लिए झुटलाया, वो सबसे ज्यादा गुमराह है और इस पर हिदायत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी बात को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर एक शख्स कुरान को झुटलाया तो इसका झुटलाना कुफ्र है, ख्वाह वो ज़बानी इकरार करे या अमल से इनकार करे। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया कि मिसाल इस हिदायत और इल्म की जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है इस बारिश की मानिंद है जो ज़मीन पर बरसती है। कुछ ज़मीनें इसे कबूल कर लेती हैं और फ़ायदा देती हैं, और कुछ सख्त ज़मीनें हैं जो ना पानी मतलब जो है जज्ब करती हैं और ना ही उगाती हैं। इसी बात को सूरह बकरा आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं बयान फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, यकीनन जो लोग इनकार कर चुके हैं उनके लिए बराबर है, ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या न करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। सामीन इकराम, शक़ाक़ बईद की ये तफसील को जहन में रखकर इस आयत को एक बार पढ़ें ताकि मतलब जो है बात मतलब जो है समझने में आसानी हो जाए। आइए एक बार और तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से है और तुम इसका इनकार कर रहे हो तो इस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालिफत में दूर तक निकल गया है। सामीन इकराम, यानी ये इनकार करने वाले लोग इस किताब पर शक कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, इसको सहर कह रहे हैं यानी जादू कह रहे हैं, मन घड़त किताब मतलब कह रहे हैं, किसी से सीख कर लाई गई किताब कह रहे हैं, इनकार इनहराफ का इजहार कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में मुखातिब होकर इन शक़ाक़ बईद वाले लोगों से मुखातिब होकर अल्लाह ताला पूछ रहा है, अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से ही आई हो तो फिर जरा मतलब जो है अंजाम क्या होगा, इस पर तो गौर करके देखो कि तुम्हारा अमल कैसा होगा, इसको मतलब जो है तुम जरा सोच कर तो देखो। सामीन इकराम, महज खतरे की बुनियाद पर ईमान मतलब जो है न ले आओ कि अगर कहें ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हुआ तो इनकार करके हमारी शामत न आ जाए, बल्कि इसका मतलब जो है ये है कि जिस तरह सरसरी तौर पर ये बे सोचे समझे तुम इनकार कर रहे हो और बात को सुनने समझने की कोशिशों की बजाय मुख्तलिफ एतराजात करते हो, कानों में उंगलियां ठूस लेते हो, खामखा की जिद में आकर मुखालिफत पर तुल गए हो, ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। तुम ये दावा तो नहीं कर सकते कि तुम्हें इस कुरान के खुदा की तरफ से न होने का इल्म हो गया है और तुम यकीन के साथ ये जान चुके हो कि खुदा ने इसे नहीं भेजा है। जाहिर है कि ये कलाम इलाही मानने से तुम्हारा इनकार इल्म की बिना पर नहीं है बल्कि गुमान की बुनियाद पर है, जिसका सही होना अगर बारी नजर में मुमकिन है तो गलत होना भी मुमकिन हो सकता है। अगर जरा इन दोनों किस्म के इम्कानात का जायजा लेकर देख लो, तुम्हारा गुमान फर्ज करो कि सही निकला तो तुम्हारे अपने ख्याल के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा बस यही होगा कि मानने वाले और न मानने वाले दोनों यकसा रहेंगे, क्योंकि दोनों ही को मरकर मिट्टी में मिल जाना है और आगे कोई जिंदगी नहीं है जिसमें कुफ्र और ईमान के कुछ नताइज निकलने वाले हों। लेकिन अगर फिलवाक़े ये कुरान खुदा ही की तरफ से हुआ जो इस आयत के अंदर मुखातिब होकर फरमाया गया और वो सब कुछ जो पेश आ गया है जिसकी खबर ये दे रहा है, तो फिर बताओ इसका इनकार करके और इसकी मुखालिफत में इतनी दूर जाकर तुम किस अंजाम से दो चार हो जाओगे। इसीलिए तुम्हारा अपना मफाद ये तकाजा करता है कि जिद हठधर्मी छोड़कर संजीदगी के साथ इस कुरान पर गौर करो। गौर करने के बाद भी तुम ईमान न लेने आने का फैसला करते हो तो न ले आओ, मगर मुखालिफत पर कमर बस्ता होकर इस हद तक आगे तो न बढ़ जाओ कि झूठ और मकर और फरेब और जुल्म सितम के हथियार इस दावत का रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल करने लगो और खुद ईमान न ले आने पर इक्तफा न करके दूसरों को ईमान लाने से रोकते फिरो, जो ये मिसालें मुझे और आपको पेश करती हैं। सामीन इकराम, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर ये तमाम तफसीलात मुझे और आपको बताती हैं कि दरअसल मुझे और आपको ये आयत सबक देती हैं कि अकल का इस्तेमाल, तदब्बर और बेहतर अमल का इजहार अक्लमंदी और कामयाबी की कुंजी है। जो मकर करेगा इसका अंजाम हमने देखा कि कैसा बदतरीन
بہترین ہوا وہ تمام شقاق بعید اختیار کرنے والی مثالیں جو قرآن کے اندر صرف چنندہ طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئی، ورنہ بے شمار ایسی مثالیں جب سے لے کر آج کے معاشرے کے اندر بھی ایسے موجود ہیں جو اس شقاق بعید اختیار کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے اور کیسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو پکار پکار کر دعوتیں مطلب جو ہے عبرت دیتی ہیں کہ لوگوں حق بات تمہارے سامنے کھل کر آیا ہے، اس قرآن پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں حق کا اعلان کر کے اپنے مقصد عظیم کا جو مشن تمہیں دیا گیا ہے اس کی تکمیل کرو. یہی حق ہے اور یہی تمہارا صحیح مطلب جو ہے تقاضا یہ آیت پیش کرتی ہے. سامعین کرام، ان تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے آیت نمبر 53 کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ سامعین کرام، اس آیت کے اندر دو باتوں کا اظہار کیا گیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو شقاق بعید میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ شقاق بعید میں مبتلا ہو چکے ہو، انکار کر رہے ہو، تو ذرا ٹھہر تو جاؤ. تمہارے لیے ہم آفاق میں اور خود تمہارے اپنے نفس کے اندر ہم تمہارے سامنے نشانیاں کھول کھول کر پیش کریں گے. وہ نشانیاں، وہ مطلب جو ہے نظارے تمہارے لیے مطلب جو ہے حق پر اعلان کا اظہار کریں گی اور حقیقت کو واضح کریں گی، سچائی اور صداقت کو واضح کریں گی، اور خود تم اقرار کرو گے کہ یہ قرآن برحق ہے، جس کا ایک ایک مطلب جو ہے جو اظہار ہے وہ سارا برحق ہے. دوسرا پوائنٹ اسی آیت کے اندر جو پیش کیا گیا وہ کہا گیا کہ اللہ ہی تمہارے لیے مطلب جو ہے کافی ہے اور یہ تم پر شاہد ہے، یعنی اس کی صفات کو ہمارے سامنے پیش کر کے اس کا اظہار کیا گیا ہے. سامعین اکرام، آیت 53 ایک بہت اہم اور مطلب جو ہے بہت مطلب جو ہے گہرا مفہوم رکھنے والی آیت ہے جو مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے، جو اللہ کی نشانیاں اور حق کے واضح ہونے کے سلسلے میں گفتگو کرتی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن سے انکار کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے تم انکار ہی پر جمے رہتے ہو تو ٹھیک ہے، ان قریب تمہیں خود تمہاری اپنی ذات اور آفاق میں نشانیاں یعنی حقائق دکھائیں گے، تب تم خود بخود اقرار کرنے لگو گے. سامعین اکرام، آخر اس میں جو دو الفاظ استعمال کیے، ایک ہے آفاق کے اندر اور دوسرا ہے اپنے نفس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں بتائی جائیں گی. تو سب سے پہلے ہم لیں گے آفاق کی نشانیاں آخر کیا ہیں. آفاق کی نشانیوں سے مراد کائنات میں پھیلی بھی اللہ کی تخلیقات ہیں، جیسے آسمان، زمین، ستارے، سیارے، سمندر، ہوائیں وغیرہ، اور پھر انسانی تاریخ میں ہونے والے واقعات بھی اسی مد میں آتے ہیں. مثلا مطلب جو ہے اقوام سابقہ کی مطلب جو ہے تباہیاں جو قرآن مجید میں پیش کی گئی ہیں، مثلا عاد، سمود اور فرعون، حامان، قارون وغیرہ کے قصے ہمارے سامنے موجود ہیں. اور اس میں تیسرا جو آتا ہے وہ ہے نفس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات، مثلا فتح مکہ، جن سے قرآن مجید کا سچا ہونا واضح ہوتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب جو ہے پیغام حق لے کر مطلب جو ہے میدان مکہ کے اس گلیوں کے اندر منظر عام پر آئے، وہاں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. عشرائے مبشرہ اٹھے اور انہوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا. لوگوں نے سوچا کہ یہ مطلب جو ہے جو چل رہا ہے وہ مطلب جو ہے خاتمہ ہو جائے گا، یہ تحریک آگے نہیں بڑھے گی، مگر یہ تحریک آگے بڑھی اور اس نے مکہ سے نکل کر مدینے میں مطلب جو ہے اپنے قدم جمائے اور وہاں سے پھر واپس آ کر انہوں نے فتح مکہ کر کے یہ بات کو ظاہر کر دیا اور سچ اور حقائق کے ساتھ منظر عام پر یہ بات لائی گئی کہ اے مشرکین کفار مکہ، تم جس بات کا مطلب ہے اقرار نہیں کر رہے تھے اور جس بات کا انکار کر رہے تھے، شقاق بعید میں مبتلا ہو گئے تھے، وہی چیز دیکھو کہ وہ لوگ جو ہے پلٹ کر پھر فتح مکہ کے ساتھ اس مطلب جو ہے شہر کے اندر داخل ہو گئے. سامعین کرام، آگے مطلب جو ہے چلیں تو دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے ان کے نفس کے اندر کی نشانیاں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی اپنی تخلیق، عقل، شعور، روح، جسمانی ساخت وغیرہ مطلب جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں. اور اس میں دل کا یقین، ضمیر کی گواہی، خواب، الہام،
زکام وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اور نفس کی نشانیوں میں جسمانی نظام کا پیچیدہ توازن جیسے دل کی دھڑکن، آنکھ کی بینائی اور ڈی این اے وغیرہ، اس بات کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اسی مطلب جو ہے نفس کی نشانیوں کے سلسلے میں اشارہ کرتے ہوئے سورہ زاریات آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. یہ حدیث مبارکہ آیت فی انفسہم کی تفسیر مطلب پیش کرتی ہے کہ انسان کی باطنی حقیقت اللہ کی معرفیت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. سامعین اکرام، اسی بات کو سمجھانے کے لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یوں مطلب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کو آفاقی اور نفس دونوں مطلب جو ہے پہلوؤں میں رکھا تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے. اسی آیت کو سمجھاتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مطلب تفسیر ابن کثیر میں یوں لکھتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات اور قرآن کے سچا ہونے پر زبردست دلیل ہے جسے عقل و مشاہدہ دونوں ہی سے تقویت ملتی ہے. سامعین اکرام، یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی حجت ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں اور شقاق بعید میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح کر رہا ہے کہ نشانیوں کی کثرت حق کو ثابت کر دے گی. وہ اگر وہ پھر بھی انکار کرتے رہیں گے تو پھر اپنے نفس کے دشمن وہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے. اسی بات کی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ آفاق اور نفس کی مطلب جو ہے نشانیاں دراصل مشاہدے پر مبنی دلیل ہے جو انسانی عقل کو بے ساختہ قائل کرتی ہے کہ یہ کلام الہی ہے. سامعین اکرام، دل میں اگر نور ہو تو آیت اسے دنیا اور خود اپنی حقیقت دکھا دیتی ہے، اور اگر ظلمت یعنی مطلب جو ہے جاہلیت ہو اور بے علمی ہو تو کوئی نشانی بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی. وہ اس آیت کی روح سے ہمارے سامنے بات کو کھول کر پیش کر دیا گیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ اللہ نے کچھ مطلب اللہ رب العالمین نے اندرونی اور بیرونی دونوں مطلب جو ہے جہتوں سے دلائل دے دیے ہیں. یہ آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ علم اور عقل، فطرت اور فضا سب مطلب جو ہے حق کی گواہی دے رہے ہیں. سامعین اکرام، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ آفاق اور نفس کی نشانیاں صرف آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے. جو قلب زندہ ہو تو وہ ہر چیز میں اللہ کی تجلی دیکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں اس طرح اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں حق کی پہچان کی صلاحیت رکھی گئی ہے. یہ آیت اس فطرت کو جگانے کا ذریعہ ہے. جب آفاق اور نفس کی نشانیاں اسے جھنجھوڑتی ہے تو دل کہتا ہے کہ ہاں یہی حق ہے. سامعین اکرام، اسی بات کو مولانا رومی مطلب جو ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس طرح مطلب جو ہے لکھتے ہیں کہ نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں مگر وہی دیکھتا ہے جس کا دل بیدار ہو. بند آنکھوں سے سورج کو بھی دیکھنے والے بھی انکار کرتے ہیں. سامعین اکرام، اللہ رب العالمین حق بات کی سچائی اور صداقت اور دین پر چلنے اور قبول کرنے کے اثرات پر یہ نشانیوں کے طور پر مجھے اور آپ کو دکھا رہا ہے. تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھے تو ہمیں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر نظر آتا ہے کہ جہاں خود عرب کی سرزمین میں اس انقلاب یعنی اللہ کا رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کا پیغام مطلب جو ہے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا تو اس انقلاب نے دیکھتے دیکھتے جو ماحول مطلب جو ہے پیدا کر دیا وہ طواف الملکی کی جگہ وہاں نظم پیدا ہو گیا. خون ریزی اور بد امنی کی جگہ امن مطلب پیدا ہو گیا. فسق و فجور کی جگہ تقوی و طہارت نے جگہ لے لی اور ظلم اور بے انصافی کی جگہ عدل نے لے لی. گندگی اور ناشائستگی کی جگہ پاکیزگی نے لے لی تھی اور تہذیب اور جاہلیت کی جگہ علم نے لے لی اور نسل در نسل چلنے والی عداوتوں کی جگہ اخوت اور محبت نے پیدا کر دی. اور جس قوم کے لوگ اپنے قبیلے کے سرداری سے بڑھ کر کسی چیز کا خواب تک نہ دیکھ سکتے تھے انہیں دنیا کا امام بنا دیا گیا. سامعین اکرام، یہ تھی وہ نشانیاں جو اس مطلب نسل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو مخالفت کر رہے تھے. جیسے مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہی آیت سنائی تھی جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں
ہے सामिन इकराम। और इसके बाद से आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन निशानियों को बराबर दिखाया जा रहा है। देखने वालों के लिए ये निशानियां आज भी मौजूद है। मुसलमानों ने अपने जवाल के दौर में भी अखलाक की जिन बुलंदियों का मुजाहरा किया है, इसकी गिर्द को भी वो लोग कभी न पहुंच सके जो तहजीब और शाइस्तगी के अलंबरदार बने फिरते हैं। सामिन इकराम, यूरोप की कौमों ने अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और खुद यूरोप में मगलूब कौमों के साथ जो जालिमाना सलूक किया है, मुसलमानों की तारीख के किसी दौर में भी इनकी कोई नजीर नहीं पेश की जा सकती। यह कुरान ही की बरकत है जिसने मुसलमानों में इतनी इंसानियत पैदा कर दी कि वो कभी ये गलबा पाकर इतने जालिम न बन सके जितने गैर मुस्लिम तारीख के हर दौर में जालिम पाए गए हैं। सामिन इकराम, आज तक और वो पाए जाते रहे हैं। कोई आंखें मतलब जो है कोई आंखें रखता हो तो खुद देख सकता है कि स्पेन के हालात की तरफ अगर नजर उठाकर देखे तो जहां मुसलमान सदियों से हुक्मरान करते रहे, इस वक्त ईसाइयों के साथ इनका क्या सलूक था, और जब ईसाई वहां पे गालिब आए तो उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया। हिंदुस्तान में 800 बरस के तवील जमाना हुकूमत में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या बर्ताव किया, और अब हिंदू गालिब आ जाने के बाद इनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। यहूदियों के साथ पिछले 1300 बरस में मुसलमानों का जो रवैया क्या रहा, और अब फलस्तीन में नजर उठाकर देखे वहां मुसलमानों के साथ इनका क्या रवैया मतलब जो है पेश किया जा रहा है। सामिन इकराम, ये वो तफसीलात है इन तमाम जो मुझे और आपको ये आयत करीमा मतलब जो है बताती है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें निशानियां बताता हूँ, वही वो निशानियां हैं जो तुम्हारे लिए आंखें खोलने के लिए, हक़ाइक़ की बेदारी के लिए और कुरान को बरहक जानने के लिए जरूरी करार पाती हैं। ये वो इन तमाम बातों के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या ये बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज पर शाहिद है। ये आयत का दूसरा टुकड़ा है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बात वही इस तरह पेश करता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ और मैं तुम पर गवाह और शाहिद हूँ। सामिन इकराम, ये जुमले को जहां मैं और आप सुन रहे हैं, कभी इसको इत्मीनान से बैठकर मतलब जो है पढ़कर देखें। इस जुमले के अंदर जो चाशनी है, जो मोहब्बत है, जो असर है, वो अगर मतलब जो है हमारे दिलों तक उसको महसूस कर लिया जाए, वो दिलों में उतर जाने के लिए काफी है। ये जुमला निहायत ही गहरा, पुर असर और दिल को झिझोड़ने वाला जुमला है। आइए इसे मुख्तलिफ जावियों से इसे समझने की कोशिश करें ताकि दिल इसको महसूस कर सके और इसकी चाशनी से हम मतलब जो है सरफराज हो सके। इसकी पहला मतलब जो है इसका मतलब जो है हम पढ़ते हैं तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि तेरा रब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। क्या ये बात काफी नहीं कि तेरा रब मतलब जो है जो कहा गया है उसमें मोहब्बत है, उसमें खुरबत है, उसमें तसल्ली है। यानी तेरा रब न कि सिर्फ मतलब जो है अल्लाह या रब्बुल आलमीन कहा जा सकता था, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा का लफ्ज इस्तेमाल करके इसमें मोहब्बत की चाशनी को घोल दिया है। सामिन इकराम, इसमें मतलब जो है कुर्ब का इजहार किया गया है। तेरा रब जो तेरा मालिक है, मुरब्बी भी है, इसमें मोहब्बत का रंग भी डाला गया है। इस मतलब जो है जुमले के अंदर वो तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। इसमें एक तसल्ली के तौर पर भी मतलब जो है लोगों को ढारस दी गई है जो अल्लाह के दीन के खातिर उठ खड़े होते हैं और अल्लाह की इताअत में और उसके कानून के निफाज में सरगर्म अमल रहते हैं। उनके लिए तसल्ली के तौर पर भी ये जुमला पेश किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मतलब जो है इसमें वाज़े तौर पे फरमाया कि अगर दुनिया न समझे मगर तेरा रब गवाह है के साथ मतलब जो है इसमें तसल्ली दी गई है। दूसरा मतलब जो है इसी मतलब जो है आयत के अंदर, इस टुकड़े के अंदर या जुमले के अंदर दूसरा लफ्ज शहीद का इस्तेमाल किया गया है, यानी हर चीज पर गवाह। ये दरअसल अल्लाह की सिफत है जो शहीद का इजहार कर रही है। वो मतलब जो है शाहिद या शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। वो देख रहा है जो जाहिर है और जो पोशीदा है। वो जानता है कि दिल की कैफियत, नीयत, इरादा, खौफ, तरद्दुद वो मतलब जो है जो वो मौजूद है और हर जगह, हर वक्त, हर अमल में मौजूद है। सामिन इकराम, शहीद का मतलब है जो न तो सिर्फ देखेगा बल्कि गवाही देने के काबिल भी है और सजा और जजा भी दे सकता है। सामिन इकराम, ये जुमला दरअसल हुज्जत, तसल्ली और तंबी दो तीनों का मतलब जो है पहलू इसमें पेश किया गया है। जहां मतलब जो है अगर
حجت کے طور پر اس کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اس مطلب جو ہے جملے کے ذریعے سے اللہ خود گواہ ہے کہ اللہ مطلب جو ہے قرآن مجید برحق ہے اور مطلب جو ہے نبوت سچ ہے اور آیات واضح ہے. اگر پوری دنیا انکار کرے تو اللہ گواہی دے گا. اس طرح حجت کو اتمام تکمیل تک پہنچایا گیا ہے. دوسرا اگر دیکھیں کہ یہ مطلب جو ہے جملہ دراصل یہ لفظ دراصل ایک تسلی بھی ہے. یعنی ایمان لانے والے جب اکیلے پڑ جائیں، جب اس راہ میں آگے بڑھتے ہیں اور مخالفتیں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا مذاق اڑائے، حالات خلاف ہوں تو یہ جملہ دل کو کہتا ہے کہ تیرا رب گواہ ہے، بس یہی ہے، بس یہی کافی ہے. آج فلسطین کے حالات میں جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کے لیے بس مطلب جو ہے یہی آیت ہے جو ان کے اندر تسلی ان کو دلوں کو پہنچ جاتی ہے اور ان کو اطمینان مطلب جو ہے بخشا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اتنے مظالم، سختیاں اور مطلب جو ہے اتنی زیادتیوں کے باوجود وہ اللہ کافی ہے پر مطلب جو ہے اکتفا کرتے ہوئے وہ جم کر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور استقامت کے ساتھ اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو، سب کچھ مطلب بول بار کر ان کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں. اور مخالفین کا یہ حال ہے کہ وہ ایسے بھوکے پیاسے لوگوں سے بھی وہ ڈرے سہمے ہوئے جو ہے نظر آتے ہیں. پھر مطلب جو ہے ہم اس لفظ کی طرف دیکھیں کہ شاہد ہے یعنی شہید ہے، وہ مطلب جو ہے تنبیہ کے طور پر بھی مطلب جو ہے ایک مطلب پیغام امت مسلمہ کو دیتی ہے. یعنی جو لوگ ضد اور اناد میں ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ ہر چیز پر شاہد ہے، ہماری نیت پر، انکار پر اور دلوں کی سختیوں پر اور ضد پر. سامعین اکرام، جب کوئی سمجھے کہ میرا رب میری نیت، خاموشی، قربانی، میرے صبر سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کا اثر خود بخود یہ ہوگا کہ وہ گناہوں سے بچنا شروع کر دے گا، اخلاص کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور نیکی میں چھپ کر بھی عمل کرنا شروع ہو جائے گا اور تنہائی میں بھی سچائی اختیار کرنا شروع کر دے گا. یہ ہے وہ اثر جو اس آیت کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو سبق دے دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، استقامت کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی قوت فراہم کرتی ہے. سامعین اکرام، اس کے بعد آیت نمبر 54 کی طرف چلے. ان تمام تفصیلات کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 54 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگاہ رہو، آگاہ رہو کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے. سامعین اکرام، یہاں ان کے رویوں کی بنیادی وجہ اس میں واضح طور پر بتائی گئی کہ لوگ جو شقاق بعید میں مبتلا ہیں، جو اختلافات کرتے ہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں اور مطلب جو ہے درمی دکھاتے ہیں، سرکشیاں دکھاتے ہیں اور اللہ کی مطلب جو ہے آیات کو مذاق بنا لیتے ہیں، اسے پسے پش ڈال دیتے ہیں، ٹال مٹولی اختیار کرتے ہیں. یہ تمام لوگوں کی مطلب جو ہے بنیادی وجہ اس آیت کے ذریعے سے بتائی گئی. کہا گیا کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کبھی ان کو اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی دینا ہے. ان کی گرفت سے یہ کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے. اس کا ریکارڈ اور ان کی حرکتیں اللہ رب العالمین نے آخری مطلب جو ہے جو بات رکھی وہ یہی ہے کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مطلب جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے یا جس پر نظر نہیں پڑتی. اللہ رب العالمین بیک وقت مطلب جو ہے پوری دنیا پر نظر رکھتا ہے اور ہر ایک کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، ہر ایک کو مطلب جو ہے ہدایت پر مامور کرتا ہے اور ہر ایک کو مطلب جو ہے مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ بھی مطلب جو ہے انہیں عطا کرتا ہے. رزق مطلب جو ہے حلال بھی مطلب جو ہے ان کے لیے فراہم کرتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک ساتھ مطلب جو ہے ہر چیز پر محیط ہو کر کی جا سکتی ہے. اس مطلب جو ہے کوالٹی کو، اس صفت کو واضح کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہاری وجہ جو اس مطلب جو ہے دنیا کے اندر غرقاب ہو کر حب دنیا اور حب خواہشات کی جو تم پجاری بن گئے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت مطلب جو ہے آنے والی ہے، حساب کتاب کا دن مطلب جو ہے منظر عام پر آئے گا. وہاں تمہیں دوبارہ سے اٹھ کر کھڑا کر دیا جائے گا اور تمہارے تمام اعمال کو پیش کر دیا جائے گا. تمہارا ایک ایک تمہاری حرکت وہ نامہ اعمال میں مطلب جو ہے بند ہو رہی ہے. کرامن کاتبین تمہارے مطلب جو ہے ایک ایک حرکت کو مطلب جو ہے نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. مگر تمہارا یہ حال ہے کہ تم خواب خرگوش میں مطلب جو ہے تم مطلب جو ہے سوئے ہوئے ہو اور تم غفلت کا شکار ہو گئے ہو. تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا مطلب جو ہے ہمیشگی کی دنیا ہے. تمہیں اپنی موت کا کبھی خوف نہیں ہے. کبھی تم مطلب جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی سوچتے نہیں ہو کہ مجھے مطلب جو ہے کوئی بھی لمحہ
لمحہ ایسا آ سکتا ہے جہاں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف پرواز کر کے جانا ہے، وہ بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کا نہ احساس ہے نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا احساس ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو تمہارے لیے اعمال کی طرف بڑھنا، نیکیاں کرنا، اپنے مقصد عظیم کی تکمیل کرنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تکو دو یا مجاہدہ کرنا، یہ تمہارے لیے مطلب جو ہے نہیں رہ گیا ہے، تم اس سے لاپرواہی برتنے لگے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے اس تمام چیزوں سے سوا السبیل کو کھو بیٹھے ہو اور گمراہی کے راستوں پہ مطلب جو ہے چلنا شروع ہو گئے ہو۔ سامعین اکرام، یہ آیات کریمہ جو آج کی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے سامنے بات کر کھول کر رکھا کہ لوگوں، جو لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں، اس قرآن مجید کو مطلب نظر انداز کر رہے ہیں، تھوڑی قیمت پر اس کو بیچ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دنیا کی طرف تو جھکاؤ رکھتے ہیں، مگر قرآن کریم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو آراستہ نہیں کرتے، تو سن لو کہ اگر مطلب جو ہے تمہارا یہ رویہ ایسا ہی رہا اور جو قرآن مجید ایک ایک چیز کو پیش کر رہا ہے، کہاں مطلب جو ہے وہ منظر قیامت، کہاں وہ میدان حشر، کہاں مطلب جو ہے وہ نامہ اعمال کا پیش کرنا، کہاں وہ جہنم کی مطلب جو ہے سختیاں اور کہاں جنت کی بشارتیں، تمام مطلب جو ہے چیزیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مطلب جو ہے شقاق بعید اختیار کرنے والے لوگوں کو تباہی کے راہ پر لگا دیتا ہے، اور کس طرح سے اس کا مطلب جو ہے اقرار کر کے اطاعت کا رویہ بن کر واقعی مطلب جو ہے بندے کی صفت کے ساتھ مطلب جب آگے انسان بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں کس طرح کی بشارتیں ملتی ہیں اور ان لوگوں کے لیے کس طرح عذاب رسوائی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی میسر آئے گا۔ تو وہ مطلب جو ہے بات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ اگر یہ سچ ہو جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ تمہیں عقل دی گئی ہے، اشرف المخلوق کے دعوے دار ہو تو غور کرو، تصور کرو اور مطلب جو ہے اپنا دل کا محاسبہ کرو۔ اگر یہ سچ ہو کر اور برحق ہے یہ چیز اور آئے گی، اور اگر مطلب جو ہے گمان کر کے چلو کہ وہاں مطلب جو ہے سچ ہو جائے تو تمہاری حالت کیا ہو جائے گی، وہاں سے نہ بچنا، وہاں سے نہ واپس آنا، نہ وہاں کا حسرت ہونا، حسرت زدہ ہونا، اور نہ ہی بچنا ہمارے لیے مطلب کوئی کام آ سکے گا۔ اسی بات کی دوسری چیز بتائی گئی کہ حقائق کو کھولنے کے لیے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ امت کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کے فرماتا ہے، لوگوں سنو، اس دنیا کے اندر شقاق بعید اختیار کرنے والے بے تحاشا لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی بہت ساری مثالوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ گزر چکے ہیں، مگر ان کو دیکھ کر اندھی تقلید نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھیں کھولنا ہے، حق کی تلاش کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو تمہارے لیے مطلب جو ہے آفاق میں، خود اپنے نفس میں مطلب جو ہے تمہارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس میں اگر ہم غور کر کے دیکھیں، ہماری اپنی پیدائش میں اور ہمارے اپنے جسم کے تمام اعضاء کا چلنا، اور مطلب جو ہے اس کی چھوٹی سی مطلب جو ہے مثال ہم مطلب جو ہے آکسیجن کی لے لے، یہی وہ آکسیجن تھا جہاں مطلب جو ہے کووڈ کے زمانے میں اس کو مطلب جو ہے کس طرح مطلب جو ہے اس کے لیے لوگ مطلب جو ہے لڑ مر رہے تھے اور کس طرح اس سے خریداری کے لیے پریشان حال تھے، اور وہاں ان کو بے تحاشا پیسوں کے ساتھ اس کو وہ چیزیں میسر آ دے رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہے اور کس طرح انسان مطلب جو ہے سانسیں لیتا ہے، آکسیجن لیتا ہے اور اپنی زندگی کو بحال کرتا ہے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو اگر آنکھیں کھولنے کے لیے ہمارے سامنے ہم پیش کی گئی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی مطلب جو ہے شعور رکھنے والے ہیں، جو واقعی اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، واقعی اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے مقصد عظیم کی تکمیل چاہتے ہیں۔ ویسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ تمام مطلب جو ہے جو نشانیاں ہیں وہ تمہارے سامنے کھول کر پیش کی گئی ہیں، تمہیں تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اے لوگوں تم راستے میں آگے بڑھو اور دین کے قیام کی کوششیں کرو، اس راستے میں تمہارے مددگار ہونے کے لیے صرف اللہ رب العالمین کافی ہے۔ 313 افراد نے جنگ بدر کے اندر، 313 افراد نے جنگ احد کے اندر کیسا مطلب جو ہے وہ تہیا مچا دیا کہ وہ مطلب جو ہے غالب آ گئے، فتح مکہ مطلب جو ہے کیا۔ یہ تمام وہ حالات ہیں، ذرا تاریخ پر مطلب جو ہے شواہد ہے کہ ذرا مطلب جو ہے غور کر کے دیکھیں کہ کس طرح اللہ کافی ہے، کس طرح فرشتوں کے ذریعے سے، کس طرح مطلب جو ہے اس کی خود نصرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیسی مطلب جو ہے مدد کرتا ہے۔ ابراہ کا واقعہ الف لام میم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والا مطلب جو
جو ہے پڑھ کے دیکھیں اس میں کس طرح اللہ رب العالمین نے اس خانہ کعبہ کو جھٹلانے آیا تھا، کس طرح مطلب جو ہے ابابیل کے ذریعے سے پتھر مطلب جو ہے پھینکوا کر اس مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے فوج کو جو اپنی تمام مطلب جو ہے آپ مطلب جو ہے غرور رکھتی تھی اس کو مطلب جو ہے تحت و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ اللہ کافی ہے اور اللہ شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے کب کس کو کہاں مطلب جو ہے کیسے پکڑنا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں جو ان کو پکڑ لے گا۔ آخری بات بتائی گئی کہ لوگوں اپنے آخرت پر مطلب جو ہے یقین کرو، کیونکہ یہ دنیا تمہاری چنندہ مطلب جو ہے اوقات کے ساتھ دی گئی ہے اور اس کا خاتمہ تمہارے لیے وبال جان بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے لیے کامیابی کا دہانہ بھی کھول سکتا ہے۔ اس کے لیے اس میدان عمل میں اپنا مطلب جو ہے صحیح طریقہ کار اپناؤ اور اس میں عمل پیرا رہو، اسی میں تمہاری کامیابی پوشیدہ ہے، ورنہ مطلب جو ہے تمہارے لیے سوائے ناکامی کے کچھ بھی مطلب جو ہے میسر نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا مطلب جو ہے فیصلہ کرے گا۔ ذرہ برابر نیکی بھی ہو تو اس کا انصاف کیا جائے گا، ذرہ برابر بدی بھی ہو تو اس کا بھی مطلب جو ہے حساب کتاب کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک مطلب جو ہے پیش کیا گیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف مطلب جو ہے ان کو دلوایا جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ تمام مطلب تفصیلات جو ہم نے مطلب جو ہے 12 کلاسز پر مشتمل ہم مطلب جو ہے اس سورے کی تفصیل دیکھ چکے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات مجھے اور آپ کو صحیح رہنمائی دیتی ہیں، صحیح آگاہی دیتی ہے، صحیح شعور عطا فرماتی ہے اس وقت جب کہ ہم اسے مطلب جو ہے قبول کرنا اور صحیح طور پر اسے سننا اور سمجھنے کی اگر مطلب ہم نے کوشش کی ہے تو یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس راہ پر جہاں ہم نکل چکے ہیں، ان آیات یعنی سورے کا جو تفصیل ہم نے دیکھی ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، اس پر ثابت قدم رکھ دے، اس کے ذریعے سے دلوں کو مطلب جو ہے کھول دے، ہمارے اندر مطلب جو ہے وہ انقلاب پیدا کر دے، وہ تبدیلی پیدا کر دے جس کے ذریعے سے ہم مطلب جو ہے صالحین میں اور متقین میں شامل ہو جائیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔